پھر تبری کی بات مان کے نبی کی عصمت کو داغدار کر دوں؟ نہیں، میں نبی کی عصمت کو بچاؤں گا، تبری کو دیوار پہ مار دوں گا۔ تبری کون ہوتا ہے حضرت داؤد کے بارے میں لکھنے والا؟ تبری کون ہوتا ہے میرے نبی کی کردار کشی کرنے والا؟ تبری کے حوالے پیش کرتے ہو؟ تبری نے جہاں معاویہ کا نام لکھا ہے اس پر لکھا ہے لعنت اللہ علیہ۔ اس تبری کو منوانا چاہتے ہو ہم سے؟ ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مرزا صاحب نے چند دنوں پہلے وکیل صحابہ و اہل بیت علامہ محمد عطاء اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی کے متعلق ایک کلپ ریکارڈ کروایا۔ اس کا جواب تو علامہ بندیالوی صاحب نے ابھی ایک کلپ کی صورت میں دیا ہے، مزید جواب ان کے باقی اعتراضات کا وہ انشاءاللہ جلد ہی دیں گے۔ میں جس چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب اور ان کی سوشل میڈیا جو ٹیم ہے، انہوں نے اپنے اس کلپ میں جو مرزا صاحب نے ریکارڈ کروایا، علامہ صاحب پر ایک طنز کیا کہ جس شخص کو تبری کہنا نہیں آتا، وہ تاریخ کی ایک کتاب جو تبری ہے اس کو وہ تبری کہتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کیا بات کرے گا۔ اس بات کو انہوں نے مرزا صاحب نے اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ہائی لائٹ کیا اور اس کو اعتراض بنا کر بطور طنز انہوں نے بندیالوی صاحب کو مخاطب بھی کیا۔ اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جی جو ابن کثیر کے تاریخی حوالے ہیں جو تبری کے ہیں، اور تبری نہیں، اور تبری لفظ ہوتا ہے مولوی، تبری لفظ ہی نہیں بولنا آتا۔ مرزا صاحب نے جو بندیالوی صاحب پر طنز کرتے ہوئے کہا وہ تبری نہیں تبری لفظ ہوتا ہے مولوی، غلط لفظ ہی بولنا نہیں آتا، تو یہ انہوں نے طنز کیا۔ پھر اس طنز کو آگے جا کر انہوں نے پھر دہرایا۔ میں مرزا صاحب اور ان کی بددیانت بے ایمان ٹیم سے گزارش کروں گا کہ آپ نے علامہ بندیالوی صاحب کا جو کلپ کاٹ کر اس میں دجل و فریب، دھوکے بازی کی، بے ایمانی کی اور اسے پیش کیا، وہ صرف 3 سیکنڈ کا کلپ ہے جس میں انہوں نے لفظ تبری کہا، اور وہ کل 57 سیکنڈ کا کلپ ہے جس میں انہوں نے تبری کا نام 10 مرتبہ لیا۔ آپ نے ان 10 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ کہے گئے لفظ تبری کو ہائی لائٹ کیا اور اسے بطور طنز بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے کیا لکھا ہے، تبری کیا کہتا ہے۔
یا اہل علم بیٹھے ہو علماء، تبری حضرت داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سناؤں؟ تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ تبری حضرت زینب اور میرے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سناؤں؟ تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ پھر تبری کی بات مان کے نبی کی عصمت کو داغدار کر دوں؟ نہیں، میں نبی کی عصمت کو بچاؤں گا، تبری کو دیوار پہ مار دوں گا۔ تبری کون ہوتا ہے حضرت داؤد کے بارے میں لکھنے والا؟ تبری کون ہوتا ہے میرے نبی کی کردار کشی کرنے والا؟ تبری کے حوالے پیش کرتے ہو؟ تبری نے جہاں معاویہ کا نام لکھا ہے اس پر لکھا ہے لعنت اللہ علیہ۔ اس تبری کو منوانا چاہتے ہو ہم سے جو معاویہ کے نام کے ساتھ لعنت اللہ لکھتا ہے؟ اس کے حوالے پیش کر کے ہمیں متاثر کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا، رب کے فرمان میں دیکھنا ہے۔ اسی کلپ میں بندیالوی صاحب نے 9 مرتبہ لفظ تبری کہا، اس کو آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں سنایا؟ کیا یہ بے ایمانی نہیں، دھوکہ بازی نہیں، فراڈ نہیں، دجل نہیں؟ آئیے مرزا صاحب، میں آپ کو آپ کی ہی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ نے اپنے ایک کلپ میں فریق مخالف کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آدھا کلپ میرا کاٹ کے وہ چڑھا دیتے ہیں، کہتے کتنے بڑے بے ایمان ہیں وہ لوگ۔ کیا کہا آپ نے؟ آدھا کلپ میرا کاٹ کے وہ چڑھا دیتے ہیں، کتنے بڑے بے ایمان ہیں وہ لوگ، سیاق و سباق سے ہٹا کر میری باتیں پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بطور مثال امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلقہ اپنے ایک کلپ کی بات کی کہ میں نے اس میں بطور طنز امام بخاری کو رافضی کہا تھا، تو اس نے میرا یہ کلپ کا اتنا جملہ کاٹا اور کاٹ کر اس کو لگا دیا۔ اگر وہ آدھے منٹ کی ویڈیو اور لگا دیتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ طنزیہ بات ہے۔ لیکن جن لوگوں نے میں نے جو باتیں نہیں کہی ہوئی بلکہ اس کے الٹ ڈاکٹرائن کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، آدھا کلپ میرا کاٹ کے وہ چڑھا دیں تو کتنے بڑے بے ایمان ہیں وہ لوگ۔ اور یہ پھر لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، سیاق و سباق کانٹیکسٹ سے ہٹا کر میری باتیں پیش کرتے ہیں۔ تو مجھے اس سے غرض نہیں، اسے جو امام بخاری شیعہ تھے، میرا ایک کلپ ہے جس میں میں نے جو ناسبی علماء ہیں ان کو امام بخاری کا ایک حوالہ دیا تھا، اہل بیت کی شان میں حدیث صحیح بخاری سے بیان کی، اور اس کے اینڈ پہ میں نے تنزیہ طور پر کہا کہ جو یہ اہل حدیث علماء ہیں نا، تو یہ جس طرح مجھے رافضی کہتے ہیں تو نیم رافضی کہتے ہیں، تو اب امام بخاری کو بھی یہ نیم رافضی کہیں گے۔ اور میں نے اس میں جملہ بولا امام بخاری نیم رافضی، اور پھر میں نے یہ آگے پیچھے اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ اتنا جملہ کاٹا، حالانکہ وہ صرف آدھے منٹ کی اور ویڈیو لگا دیتا تو پتہ چلتا کہ یہ تنزیہ بات ہے، اور کہا یہ دیکھو امام بخاری کو شیعہ کہہ رہا ہے۔ مرزا صاحب، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بندیالوی صاحب کا وہ 57 سیکنڈ کا جو کلپ تھا اس میں سے 3 سیکنڈ آپ نے اور آپ کی سوشل میڈیا کی بددیانت ٹیم نے کاٹ کر لوگوں کو سنائے، اور جس میں انہوں نے 9 مرتبہ لفظ تبری استعمال کیا، اس کو کیوں نہ سنایا؟ کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا مرزا صاحب؟ آپ قرآن و سنت کی دعوت دینے کے مدعی ہیں اور کہتے ہیں میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں، سنت کی دعوت دیتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آپ نے آیت نہیں پڑھی ہے جو میں نے ابھی ابتدا میں تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ کیا آپ نے اس 53 سیکنڈ کے کلپ میں سے 3 سیکنڈ کا کلپ کاٹ کر سیدھی بات کی یا بددیانتی کی؟ کیا آپ نے اس قرآن کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی؟ بتائیں آپ۔ یہ صاف بالکل واضح آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ آپ نے سیدھی بات کی؟ آپ کی دجالی ٹیم نے سیدھی بات کی؟ نہیں کی۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے اور آپ کی بددیانت ٹیم نے جو بے ایمانی کا کردار ادا کیا ہے،
اور علامہ بندیالوی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے آپ توبہ کریں کہ انہوں نے 9 مرتبہ تبری لفظ بولا اور اس میں 1 مرتبہ ان کی زبان سے تبری نکلا، آپ لوگوں نے اسے ہائی لائٹ کیا اور لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ اسے تو تبری کہتا ہے، تبری اصل لفظ ہے، تو اس کو تو یہ تبری لفظ ہی کہنا نہیں آتا۔ تو اس طرح کی جو بددیانتیاں ہیں، دھوکہ بازیاں ہیں، دغا بازیاں ہیں، دجل و فریب ہیں، تو اس سے آپ توبہ کریں۔ اگر آپ اس سے توبہ نہیں کرتے تو اس بے ایمانی، دھوکہ بازی، دجل و فریب پر اپنے اللہ کو آپ جواب دہ ہوں گے، اور وہ آپ نے جواب دینا ہے اپنے اللہ کو۔ تو مرزا صاحب یاد رکھیں کہ یہ آپ، بلکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ لوگ بہت سمجھدار ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے اور کہاں سے بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ لوگ سمجھیں گے، یہ بندیالوی صاحب کا کلپ بھی دیکھیں گے، آپ کا کلپ بھی دیکھیں گے، اور آپ کا دجل و فریب بھی دیکھیں گے۔ کسی شاعر نے اسی ایسے ہی موقع کے لیے کیا خوب کہا ہے کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا میں قدام شیخ جی صاحب۔ میں اس کو تھوڑی سی ترمیم کر کے پڑھتا ہوں، سنبھل کر پاؤں رکھنا میں قدام مرزا جی صاحب، یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنی اس بددیانتی سے توبہ کریں گے، امید ہے کہ آپ کی بددیانت ٹیم بھی اس سے توبہ کرے گی اور اس کا آپ برملا اظہار بھی کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ